بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. کرم ہے رمضان رمضان کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے، اور میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان، پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل. اور یہ نشریات آپ ملاحظہ کر رہے ہیں حیدرآباد نیوز اسٹوڈیو سے براہ راست، اور یقینی طور پہ آج الحمدللہ 22ویں سحر نشریات میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آپ کا میزبان انصب قریشی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میرے ساتھ موجود ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل. میں ہوں حافظ محمد علی، آپ سب کو محبت و سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ناظرین، اور آج الحمدللہ 22ویں سحر نشریات ہے، اور جس طرح سے روزانہ کی بنیاد پہ آپ نشریات دیکھ رہے ہیں، اور جتنی تیزی کے ساتھ یہ ماہ صیام کے دن گزرتے جا رہے ہیں، آخری عشرے کے بھی آج دوسری نشریات ہے، اور جس طرح 2 عشرے گزر گئے اور اب آخری عشرہ جہنم سے آزادی، اور جس میں ہماری اس پورے ماہ مبارک میں کوشش رہی کہ اس نشریات کے ذریعے جتنی زیادہ ہم نیکیاں سمیٹ سکیں وہ سمیٹ لیں، چاہے پھر وہ کلام خداوندی ہو، چاہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا خوانی ہو، چاہے وہ ہماری زندگی کے وہ مسائل جو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں معلوم کر سکیں وہ ہوں، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے درمیان مختلف مہمانان موجود ہوتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان مہمانان سے گفتگو کریں اور ایسے موضوعات پر بات کریں جس میں ہم خلق خدا کی خدمت کی بات کر سکیں. ایک جانب جہاں ہم اپنے حقوق سوچ رہے ہوتے ہیں، ایک جانب جہاں ہم حقوق اللہ سوچ رہے ہوتے ہیں،
وہیں حقوق العباد بہت ضروری ہے، اور حقوق العباد جو ہے وہ ایک ایسا معاملہ ہے جو یقینی طور پہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو ہماری کوشش یہ کہ ہم جو خلق خدا ہے اس کی خدمت کی بات کریں، جو ہمارے مسائل ہیں، مسائل تو ایک طرف، اس کے حل کو تلاش کریں۔ تو روزانہ کی بنیاد پر مختلف مہمان ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، اور اس نشریات کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے یونیک بیٹریز، یونیک موٹر سائیکل، روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، المدینہ فلور ملز، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ اسٹیل مال ہاؤس، وائٹ میٹ چکن، لاسیفا بریڈ، ڈائمنڈ گولف سٹی، اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، مدینہ بلیسنگ اسکول، ترنگ واشنگ پاؤڈر، ٹیپس کیمبرج اسکول، سپر اسٹار موٹر سائیکل، الزہیب آٹا چکی، شاہین حنیف کریکٹرز، محمود ڈیکوریشن، کیچ ایونٹ مینجمنٹ، ایتھلیٹ ارینا، الصفا گروپ آف کالجز، رینٹ ہائز، اور سمیر شیخ صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ اس نشریات کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اور جناب علی، آج کون سے قاری ہمارے درمیان موجود تھے علی بھائی، اور اب کون سے صنافہ ہمارے درمیان موجود؟ جی جناب، آج الحمدللہ بہترین قاری قرآن جو کہ تراویح بھی پڑھا رہے ہیں، شہر حیدرآباد سے تعلق ہے آپ کا، قاری زورق علی چشتی صاحب ہمارے درمیان موجود تھے، میگنم پینیفلیکس والے، اللہ کریم ان کو آباد و شاد رکھے، اور بہت پیارے انداز سے قرآن کریم فرقان حمید کی انہوں نے تلاوت کی۔ اور جو ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، میں اگر یوں کہوں تو غلط بات نہیں ہوگی، میرے شہر حیدرآباد کا فخر اور ایوارڈ یافتہ ثناخان، سینئر ثناخان، استاد ثناخان، محترم اور مکرم ثناخان، اور ہمیشہ محبت اور شفقت کرنے والے ثناخان جناب محترم افسر شیخ چشتی سلیمانی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سر السلام علیکم، خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ کیوں نہ کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے تو ثناخان مصطفیٰ، سینئر ثناخان، ایوارڈ یافتہ ثناخان جناب افسر شیخ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آغاز کیجئے حمد باری تعالیٰ یا تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں میں سے کوئی ایک کا۔ جی بسم اللہ۔ تیری شان میرے مولا، تیری شان، تیری شان، تیری شان امانا والو ہو، تیری شان امانا والو ہو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیرے نام پر میرے مولا، تیرے نام پر، 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 اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی، میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ،
پیچھے پیچھے موت ہے تیری، پیچھے پیچھے موت ہے تیری، آگے آگے تو اللہ باقی من کل فانی، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، او غافل انسان، او غافل انسان، سب کچھ جانے جان بوجھ کے بنے ہیں کیوں انجان، بنے ہیں کیوں انجان، دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ علی شان، لاکھوں من مٹی کے نیچے بڑے بڑے سلطان، تیری کیا اوقات ہے بندے، تیری کیا اوقات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ باقی من کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، اور نہ سوال ہونا جواب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے ایوارڈ یافتہ ثنا خواں جناب محترم افسر شیخ صاحب بہت ہی پیارے انداز سے حمد باری تعالیٰ کا بہت خوبصورت سا گلدستہ پیش فرما رہے تھے۔ اللہ کریم آپ کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ انصب قریشی صاحب میں چاہوں گا کہ جن کا اشتراک ہمارے ساتھ تھا ان کا تو تعارف ہو چکا، اب جو آج مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں ان کا میں چاہوں گا کیا تعارف کرائیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے ناظرین گرامی، اور یقینی طور پہ جس طرح روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے درمیان مختلف مہمانان موجود ہوتے ہیں، اور وہ مختلف مہمانان چونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو یہاں مدعو کریں، ان کو یہاں بلائیں، ان سے ہم بات کریں، اور جو ہے وہ خاص طور پہ جو عوام کے مسائل ہیں جو آج کل کے دور میں، چاہے پھر وہ بزنس کمیونٹی ہو، وہ ڈاکٹرز ہوں، وہ انجینئرز ہوں، سماجی شخصیات ہو، کوئی بھی ہوں، کو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے انسان اور انسانیت کا بھلا ہو۔ تو اس پلیٹ فارم سے اگر یہ آواز اٹھتی ہے تو یہ ہمارے لیے یقینی طور پہ قابل ستائش کام بھی ہے، اور ہم اس کو بہتر انداز سے مزید کر بھی سکتے ہیں۔ آج جو ہمارے درمیان مہمان موجود ہیں، آپ بھی ایک ہمہ جہیز شخصیت اور ایک ایسی شخصیت جو اس وقت خلق خدا کی خدمت کے لیے پیش رہتے ہیں۔ مختلف جگہوں پر میں نے آپ کو خود ذاتی طور پہ دیکھا، اور نہیں دیکھا بلکہ کام کرتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ مرکزی صدر ہیں آرائیں ویلفیئر آرگنائزیشن پاکستان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد میں جو سماجی کام ہو رہے ہیں اس میں بہت زیادہ آپ کا حصہ رہتا ہے۔ میری مراد جناب محمد عدنان مبین آرائیں صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ انہی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے، آج روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ 22 دن سے آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم ان سے بہت سارے سوالات کرتے ہیں۔ یقینی طور پہ وہ سوالات بہت سے لوگوں کو چبھتے ہیں، لیکن وہ سوالات جو ممبر و محراب سے کم از کم کوئی اور نہیں بتا سکتا، اور وہ ایسی پیچیدہ مسائل ہیں جو ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں، اور ہماری زندگیوں میں مسائل درپیش آتے ہیں، لیکن آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم شرم کی وجہ سے نہیں پوچھتے، بلکہ اس لیے نہیں پوچھ پاتے کہ سامنے والا سوالات لے لیں اور پھر وہ کسی کو برے
لوگوں کے مسائل کو حل کرنا, لوگوں تک ان کے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں پہنچانا. تو جناب حضرت علامہ مولانا محمد ارسلان قادری, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور ناظرین گرامی, آج جو ہے وہ انہی کے ساتھ میں چونکہ بات کا آغاز کروں گا, اور جس طرح سے چونکہ ماہ سیام کا اب آخری عشرہ ہے تو یقینی طور پر بہت سارے اس طرح کے سوالات علامہ ارسلان صاحب کے لیے بھی میرے پاس ہیں, عدنان صاحب سے بھی ہم بات کریں گے. میں آغاز کروں گا یہاں سے. سر مجھے بتائیے گا, آرائن ویلفیئر آرگنائزیشن جو آپ کی ہے یہ کب آغاز ہوا ہے, اس کا کب سے آپ نے اس پہ کام شروع کیا؟ جی, سب سے پہلے تو میرا محمد علی صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں, اور اس کے ساتھ حیدرآباد نیوز کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ جو انہوں نے جو ہے اتنے بہترین پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور اپنا نظریہ پیش کرنے کا مجھے موقع عطا فرمایا. جی الحمدللہ, ہم لوگ جو ہے یہ 2019 سے جو ہے آرائن ویلفیئر آرگنائزیشن پاکستان چلا رہے ہیں کووڈ کے ٹائم سے. تو الحمدللہ ہم لوگ جو ہے بہت سارے کیمپس کرتے ہیں. کووڈ کے اندر ہم نے جو ہے اپنی مدد آپ کے تھے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر لالا جعفر کے ساتھ مل کر شہر حیدرآباد میں جو ہے ہم نے بہت سارے کیمپ کیے. اس کے علاوہ بھی دوسرے ہم نے کیمپس کیے, وہ آپ کووڈ کے علاوہ لے لیں, ہم نے شوگر کے کیمپس کیے, جنرل کیمپس کیے, اور وقتاً فوقتاً ہم لوگ جو ہے یہ کیمپس کرتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارا برادریزم کا ایک کام ہے, تو برادری کے مسئلے مسائل آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ہوتے ہیں. تو وقتاً فوقتاً وہ آتے ہیں اور ہم اپنی بساط کے مطابق ان کو جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو حل کیا جائے. اور الحمدللہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ ہم پہ مہربان ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ان لوگوں کے کام کر دیتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے چنا. بالکل ایسا ہی ہے جناب علی. سر مجھے بتائیے کہ ابھی ماہ رمضان میں آپ کیا کام کر رہے ہیں اور کس انداز سے کام ہو رہا ہے؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ 5 سال پہلے ہم نے یہ آرگنائزیشن شروع کی تھی, مگر 4 سالوں سے ہم لوگ جو ہے الحمدللہ ماہ سیام میں جو ہے 250 سے 300 افراد میں جو ہے راشن کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے برادری کے مستحق افراد میں نقد لفافے بھی دیتے ہیں. اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس دفعہ ہم لوگ جو ہے عید گفٹ جو ہے, جو عید پہ جو ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں کچھ ایسا انتظامات ہو جائیں کہ مہمان آنے والے جو ہیں ان کے گھر سے خوش ہو کر جائیں. تو انشاءاللہ ایک دفعہ ہم نے کوشش کی ہے اور اللہ رب العزت سے ہم پر امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. تو وہ ہم لوگ جو ہے اس کو, کیونکہ برادری کا کام ہے, زیادہ تر ہم یہ کام جو ہے زیڈ فنڈ سے کرتے ہیں, مگر ہم جو یہ عید گفٹ کا جو ہم کام کریں گے انشاءاللہ اس کو ہم اپنی جیبوں سے کریں گے انشاءاللہ. اچھا, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ خالی جو آپ کی ویلفیئر ہے خالی آپ کی برادری کے لیے ہی کام کرتے ہیں؟ اگر برادری کے علاوہ کوئی شخص آ جائے جو ضرورت مند ہے تو کیا آپ اس کی بھی ہیلپ کرتے ہیں؟ جی انصف بھائی, الحمدللہ ہم لوگ جو ہے ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ لازمی بات ہم برادری کا کام کر رہے ہیں, اور برادری کے لوگوں کی فنڈ بھی جو ہے ہم لوگ برادری کا کام کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے ایک ریشو بنایا ہے کہ 70% ہم اپنی برادری کو دیتے ہیں اور 30% جو ہے ہم دوسری برادریوں کے لیے رکھتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ غربت کا کیا حال ہے, ہر آدمی کو اس ٹائم بڑی ضرورت لاحق ہوئی ہے. تو ہم نے ریشو بنایا ہوا کہ 70% ہم لوگ جو ہے اپنی برادری کے لیے رکھتے ہیں اور 30% جو ہے ہم لوگ دوسری قومیت کے لیے رکھتے ہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہوگا. سر ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل راشن تقسیم کرنا, کھانا کھلانا, افطاریاں کروانا یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ مچھلی کھلا رہے ہیں, اس سے اچھا یہ کہ مچھلی پکڑنا سکھا دیں, لائک جو کوئی کاروبار کسی چیز کا وہ کر دیں کہ وہ اپنے پیروں پر خود کھڑا ہو جائے. تو کیا اس طرح کا سلسلہ کوئی ہے آپ کے پاس؟ جی الحمدللہ ایسا بھی ہمارے پاس سلسلہ ہے. ہم نے کئی لوگ ایسے ہیں کہ اب یہ پلیٹ فارم ایسا ہے کہ اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. بہت سے لوگوں کی پردہ پوشی ہے اس کے اندر. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان چیزوں کے بجائے کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز میں نیڈ ہے. کوئی فروٹ کا کام کر رہا ہو, کہتا ہمیں پیسے دے دیں, میں اپنے پاس ٹھیلا ہے, میں فروٹ ڈال کے اپنا کام کر لوں گا. کوئی رکشہ چلا رہا ہو, کہتا میرا ٹائر خراب ہے, تو اس کو ٹائر دلا دیا. اس ٹائپ کے ہم لوگ کام کرتے ہیں تاکہ وہ خود کفیل ہو جائے اور اپنا روزگار کر سکے. اور یہ بہت اچھی بات ہے جی کہ آپ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کسی کو کھانا کھلانا. میں کبھی بھی اس بات کی جو ایک لوگوں کی مینٹلٹی ہے نا کہ آپ کھانا کھلا رہے ہیں, اس سے اچھا کچھ اور کراتے ہیں, فلاں کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی, فلاں کے بیٹے کا نکاح ہو جائے گا. تو کھانا کھلانا اپنی جگہ وہ ایک الگ ثواب کا کام ہے, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آج کے معاشرے میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نوکریوں کا بہت زیادہ فقدان ہے, ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہے. تو ایسے مراحل میں اگر کہیں کوئی روزگار کا سلسلہ کسی کا بن جاتا ہے تو میرے خیال میں بہت اچھی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ میرے خیال میں سحری وغیرہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں, افطار و سحر کا, وہ کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ جی سحر کا ہم لوگ کرتے ہیں الحمدللہ. میں آرائن ویلفیئر کے ساتھ ساتھ وومن رائٹ سے بھی میرا جو ہے واسطہ ہے. تو الحمدللہ ہم جو سحری کا جو پروگرام کرتے ہیں ہم اپنے پیسوں سے کرتے ہیں. اس میں نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے, نہ خیرات ہوتی ہے, نہ کوئی صدقات ہوتے ہیں. وہ فیئر پیسہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہم لوگ بھی کھاتے ہیں اور ہمارے جو مہمان آتے ہیں ہم ان کو بھی کھلاتے ہیں. تو ہم اس وجہ سے اس کے اندر زیڈ کا پیسہ استعمال نہیں کرتے, ہم اپنی جیبوں سے آپس میں مل کر اس پروگرام کو ارینج کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور علی بھائی میں نے دیکھا ہے حلوہ پوری وغیرہ ہوتی ہے,
چھولے وولے میں تو گیا بھی ہوں لگے. ارے بس میں یہی سننا چاہ رہا تھا. لے کے اب تک ماشاءاللہ رائم ویلفیئر نے مدعو بھی کیا, ہمارے کویج کے حوالے سے بھی کیا, ویسے بھی الحمد للہ عدنان بھائی سے ہمارے کو اچھا لگتا ہے, ہمارے ادارے کو بھی سپورٹ کرتے ہیں عدنان بھائی, اللہ تعالیٰ ان کو آباد و شاد رکھے, اور بہت اچھی ایکٹیویٹی شہر حیدرآباد کے اندر یہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کریم ادارے ان کی مجھے ملامال فرمائے. آپ سنائیں آپ کا رمضان کریم کیسا جا رہا ہے؟ بس جا رہا ہے سرکار, یہ تو مطلب بہت تیز سے جا رہا ایسا ہے. لگ رہا ہے پہلی ٹرانسمیشن کرنے کے لیے علامہ صاحب ہم تشریف لائے تھے, اور آج جو ہے یہ 22 ہو چکی ہیں. اللہ کریم بس سب کے روزے نماز تراویح عبادت کو ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. سیر و افطار کرنا کرانا, دسترخوان سجانا لگانا, سب اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اچھا انصر قریشی صاحب, اکثر علامہ صاحب لوگوں کا یہ سوال ہے, اکثر لوگ کال بھی کر کے بتائے کہتے ہیں, کچھ سوالات ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ لوگ پھر بعد میں جو ہے نا کالس کرتے ہیں. ہم عالم بھی ہیں جس میں کر سکتا ہوں سوال, آپ سے بات کر سکتا ہوں. جی بالکل بالکل. ہاں ملا ایسا نا, آپ کو کون روکے گا؟ حافظ صاحب ہمارے چینل پر جو ہے نا وہ آپ جانتے ہیں کہ ہر طرح کی گفتگو ہوتی ہے, سوالات بھی بڑے پیچیدہ آ جاتے ہیں. نہ کبھی میں نے اس بات پہ کوئی مطلب ناراضگی کا اظہار کیا, لوگوں کے سوال ہیں, ہاں اگر ہم کسی فیلڈ سے وابستہ ہیں وہ ہم سے پوچھیں گے, اگر دینی سوال اٹھا کے حجام سے پوچھیں گے تو مطلب پھر ہم کیا بات, ہم سے پوچھیں گے, بتائیں گے پوچھی. کیا بات ہے علامہ صاحب, زبردست, بہت خوب بات. تو کہنے لگے یار آپ لوگ کون سے سوال جواب کرتے ہیں, یہ ایسے نہیں ایسے. تو میں چاہوں گا جو علماء کرام اور جو ہمارے دوست احباب ہیں جنہوں نے کال کی ہے, ٹھیک ہے, اور جنہوں نے مجھے بتایا بلایا, تو میں چاہوں گا ان تک یہ پیغام تو پہنچائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ان کو یہ بتائیں کہ آپ اور ہم یہ کر کیا رہے ہیں. ابھی تک ان کے یہ سمجھ نہیں ہم کیا کر کیا رہے ہیں, تو آپ بتائیں سوال جواب کے حوالے سے. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی احباب یہ کام کر رہے ہیں نا کہ نگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں یا ہمارے طریقہ تبلیغ کا ان کو کوئی آبجیکشن ہے, تو سب سے پہلی بات یہ کہ میں ان کو جواب میں ہی دے رہا ہوتا ہوں. تو میں فلسطین میں رہتا نہیں ہوں, یہی ہوتا ہوں حیدرآباد میں, چھوٹا سا شہر ہے ماشاء اللہ, بتا دیے گا. تو آپ جو ہے وہ ایڈریس میں بتا دوں آگے کا. ہاں لطیف آباد 5 نمبر میرا گھر ہے, محبوب گراؤنڈ کے پاس, اور نمبر بھی آپ لے سکتے ہیں. تو کسی کو کوئی پریشانی ہو نا, جیسے ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو بیماری ہو تو وہ گھر میں بیٹھ کے علاج کرے, ڈاکٹر کے پاس چل کے جاتا ہے. آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ رابطہ کریں مجھ سے. 22 دنوں میں کوئی بھی خلاف شرع سوال ہوا یا اس کا جواب خلاف شرع دیا گیا ہو تو آپ بتائیں. آپ کی حیثیت نہیں بتانی جیسی, آپ کا مطالعہ محدود ہے, یا آپ لوگوں کو محدود موضوعات پر ہی تقریر کر کے ان سے لفافہ بٹورنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. اچھا صحیح. علامہ صاحب میں یہاں پہ ڈسٹرب کروں گا آپ کو, آپ کا مائک مسئلہ کر رہا ہے میرے خیال میں, تو اپنا مائک اب چیک کر لیجیے گا, جب تک میں علامہ صاحب کا نمبر بتا دوں. بالکل نمبر بتائیں علامہ صاحب. بتا دوں علامہ صاحب کا نمبر؟ بالکل بتا دیں. علامہ صاحب کا نمبر ہے 033037555296. تو اگر کسی کو بھی رابطہ کرنا ہو تو علامہ صاحب سے رابطہ کر لیں. جی علامہ صاحب. ویسے آپ کا ہیلتھ سے بھی تعلق. اچھا تو صحیح ہے علامہ صاحب سے ہم جو ہے نا وہ یہ پیغام کنٹینیو کروائیں گے. ویسے یہ نا ہمارے یہاں نا لوگوں کا ایک مسئلہ ہے, آپ جلدی دے دیں, میرے خیال میں جتنا سلو آپ ہو رہے ہیں تو یہ مسئلہ ہے. آپ نے اچھا کیا, یہ سوال لے لیا, میں خود چاہتا ہوں میں اس کا جواب دوں, اور میرا خیال ہے مجھے اس کا جواب دینا چاہیے. ابھی دلوا رہا ہوں میں جواب, باقاعدہ دلوا رہا ہوں علامہ صاحب, بس ذرا تو کنٹینیو دے دیں. ٹھیک ہے, تو عرض یہ کرنی تھی, میں شروع سے ہی شروع ہو جاتا ہوں کیا, ہاں آپ, کیونکہ وہ آواز اگر نہیں پہنچی ہو ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے مزہ نہیں آئے گا. میں چاہتا ہوں یہ جواب آپ تک مکمل پہنچے. واہ 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 کیا بات. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ میں لطیف آباد محبوب گراؤنڈ 5 نمبر کے یہاں رہتا ہوں. ٹھیک ہے, کسی بھی مولوی صاحب کو, علامہ صاحب کہلانے والے جو بھی ہیں, تو ایک تعداد کو تو میں جانتا ہوں, میں کہنا کبھی چاہتا نہیں تھا لیکن آج کہنا پڑ رہا ہے. 2,500 روپये میں جو سند خریدی میں ان مولویوں کو بھی جانتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ اپنے ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تھے, اولا پڑھ کے بھاگ گئے تھے, درس نظامی مکمل بھی نہیں کیا. میں سب کے شجرے سے بھی واقف ہوں. لیکن وہ مجھے کسی ایک بڑے نے کہا تھا کہ بہت سارے بیکار لوگوں کی بیکار باتوں کا کارآمد جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ جواب ہی نہ دو. تو آپ کی شخصیت اور آپ کی بات مستحق جواب ہے ہی نہیں, اس لیے میں نے جواب دینے کی کبھی حیثیت آپ کو دی بھی نہیں. لیکن ابھی ایک چینل پہ لائیو بات آ گئی تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ 22 دنوں میں اگر کوئی بھی خلاف شرع سوال ہوا ہو تو آپ ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے, جواب غلط دیا گیا ہو یا خلاف شرع دیا گیا ہو تو بھی آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں. اتنا بڑا دل الحمدللہ میرا ہے, میرے اکابرین اساتذہ نے یہ تربیت کی ہے کہ میں غلطی پہ ہوں گا تو میں ایڈمٹ کروں گا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک سوال ایسا آیا بھی تھا شروع میں, کسی نے شاید یہ کہا تھا کہ علامہ صاحب کی داڑھی نہیں ہے, تو میں نے اس کا جواب بھی دیا, لیکن میں نے کہا میں اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرتا ہوں, میں عامل لیا حسین نہیں ہوں. تو آپ لوگوں کو اگر میں جو ابھی اصلاح کے بتا رہا ہوں بات, شاید آپ کو اس پہ بھی تکلیف ہونی ہے. مسئلہ آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے نا یہ مخصوص موضوعات تک رہ جائے. آپ جمعے کے دن بھی کسی علامہ صاحب کی یوٹیوب سے سن کے تقریر کر دیتے ہوں گے. آپ چاہتے ہیں 11ویں کے اوپر ہی تقریر ہو, صرف نیاز پہ ہی تقریر ہو, ربیع الاول پہ ہی تقریر, معاشرتی مسائل پہ تقریر کرنے کی آپ کی حیثیت ہے ہی نہیں, کیونکہ اس موضوع پہ آپ کا مطالعہ بھی کوئی نہیں ہے. اخلاقیات پہ آپ بات کرنے کی ضرورت کبھی کر ہی نہیں سکتے.
آپ کے پاس گنتی کے 6 موضوع اور میں بتا دوں گا کون سے موضوعات ہیں. بات یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو حلقہ آپ کے قریب ہے, جو آپ کو لفافے دے کے بلا رہا ہوتا ہے, وہ آپ کے پاس آئے, باقی کسی کے پاس نہ جائے. تو آپ جیسے جمعے کے خطیبوں نے, بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں میں, آپ جیسے جمعے کے خطیبوں نے نوجوان نسل کو دین سے بیزار کیا, آپ جیسے نے آج بے عملی چھوڑی. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, لوگ مرتد ہونے لگے, خدا کے وجود کا انکار کرنے لگے. اگر آپ کو شرم آیا, حیا آیا نا, تو آپ جا کے کبھی جان کے دیکھیں. ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہمیں ہوتی ہے, اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, اس کے جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو اس کا پورا وجود محسوس کرتا ہے. ایک شخص کلمہ وہ مسلمان ہے, وہ بے دین ہو جائے, وہ بدعقیدہ ہو جائے, حافظ ارسلان کو تکلیف ہے, آپ کو نہیں ہے, آپ ڈوب کے مرے جا کے. آپ کا کام تھا منبر و محراب پہ تو آپ بیٹھے, میں تو خطیب نہیں ہوں, میں تو امام نہیں ہوں مسجد کا. تو آپ کو چاہیے آپ یہ کام کریں. آپ نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت دین کا کام کسی سے بھی لے لے گا, اللہ محتاج نہیں آپ کا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کوئی خلاف شرع بات ہوئی ہے تو اول آپ اس کی نشاندہی کریں. باقی ہمارے چینل کا یا کسی بھی چینل کا اپنا ایک فارمیٹ ہوتا ہے, وہ اپنے حساب سے سوالات لیتے ہیں, وہ لائیو لیں, اسکرپٹڈ لیں, اس حساب سے گفتگو ہوتی ہے. تو آپ ہمارے ابو نہ بنیں مہربانی کر کے. ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے ہمیں یہاں بولنا کیا ہے, یا آپ کو قاضی لگے گا, یا قاضی مطلب قاضی کو کرنا ہے, آپ کو جو وزارت مذہبی امور کو عہدہ دیا کہ جی مسجد میں خطیب ہوگا تو ان سے پوچھ کے ہوگا, بیان کا موضوع ہوگا تو ان سے پوچھ کے ہوگا, چینل پروگرام ہوگا تو ان سے پوچھ کے. اب ہو کون, آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کو مسجد انتظامیہ نے محض قرآن کی قرأت سن کے رکھ لیا. اگر آپ کا ٹیسٹ ہم لے لیں امامت کا, شاید آپ امامت کے اہل بھی نہ نکلیں. تو اپنی حیثیت میں رہیں. اگر آپ کو لگتا ہے خلاف شرع کوئی بات ہوئی آپ تو اس بات کو کریں. آپ یہ والی بات اس کو کہہ دیا, اس کو کہہ دیا, مطلب پیٹ میں درد جس کے ہوگا اس کو بتائیں نا آپ کہ اس کی بیماری ہے, آپ کو درد ہو رہا ہے, آپ بتاؤ اس کو رہیں, تو آپ کے علاج تو نہیں ہوگا نا. تو میں یہی کہتا ہوں حیدرآباد میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے. باقی اگر آپ کو وہ کہ تنقید برائے تعمیر کی جگہ برائے تنقید ہی کرنی ہے تو آپ کرتے رہیں. ہم آپ کو حیثیت دیتے نہیں, اور نہ آپ کی اتنی حیثیت ہے کہ ہم آپ سے بات بھی کریں. اور یہ جو کام چل رہا ہے یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا, اللہ کا شکر ہے, لوگ پذیرائی کرتے ہیں. آپ ابھی ایک جملہ میں کہوں شاید آپ کو تکلیف ہو جائے, جن لوگوں کے پاس بیٹھنے کی آپ کی حیثیت نہیں ہے نا, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے, اللہ کی ذات کی رحمت کے بھروسے کہہ رہا ہوں یہ بات میں آپ سے, بحمداللہ تعالی حافظ ارسلان سے وہ لوگ بہت متاثر ہیں, اس کے انداز گفتگو کی وجہ سے, اس کی علم نوعیت کی وجہ سے. میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں, میں اپنے آپ کو نہ عالم دین کہتا ہوں, میں طالب علم ہوں, میرا اساتذہ نے یہ سکھایا مجھے, لیکن جو میں جانتا ہوں میں اس حیثیت میں جواب دیتا ہوں. لوگ مطمئن ہوتے ہیں, عمل کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں. میں اگر آپ کو دکھاؤں کہ میرے پاس کس کس شخصیات کے فون آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے, وہ آپ کے پاس کیوں نہیں آتے؟ آپ کے محلے میں رہنے والا ایک شخص ایسا ہے وہ رافضی ہو گیا ہے, آپ کو شرم نہیں آئی, وہ ہمارے پاس آتا ہے مسئلہ پوچھنا ہے, اور یہ وقت آیا کہ آپ کے ساتھ رہتے رہتے وہ رافضی ہو گیا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہو گیا. میں اس چیز میں ایک اور بات ایڈ کروں. دیکھیں بہت ساری چیزیں نا چینل کی پالیسی ہوتی ہے, اور یقینی طور پہ ماہر سیام جو آتا ہے نا وہ سیکھنے کے لیے آتا ہے. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں, ہمارے شہر حیدرآباد کے لوگوں کی سوچ شاید بہت زیادہ لمیٹڈ ہے. ہم بہت لمیٹڈ سوچتے ہیں. مطلب جب ہم کمنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی کوئی مطلب اگر ایک ہوسٹ اس کرسی پہ پالتی مار کے بیٹھ جائے گا تو گناہ والی بات تو نہیں ہے میرے خیال میں. کیا بات ہے, اس پہ کمنٹ آیا ہوا تھا کہ کون سا ہوسٹ ہے پالتی مار کے بیٹھا ہوا. اگر میں نے پالتی مار لی کرسی پہ تو میرے خیال میں کوئی اس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں. تو مطلب بڑا ایک ہمارے یہاں نا, دیکھیں حیدرآباد نیوز شہر حیدرآباد کا وہ واحد ادارہ ہے میرے خیال میں جو سالہ سال سے اس طرح کی نشریات کر رہا ہے, اور مقصد میں دیکھتا ہے کہ دین اسلام کی ترویج ہو, دین اسلام آگے پھیلے. اگر ہم کوئی سوال لے رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ معاشرتی ایشو ہے, اور اس معاشرتی ایشو کو ڈسکس ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا معاشرہ جس تیزی سے بگاڑ کی جانب آگے جا رہا ہے نا, وہ تیزی بہت زیادہ جو ہے نا وہ نقصان کا باعث بنے گی. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں, آپ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ کیا ہمارے یہاں سلسلہ ہے, جس طرح سے لوگ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. اصل میں جو میرے خیال میں جو مسائل کا آغاز ہوا ہے نا وہ اس والے سوال سے ہوا جو ہم نے خواجہ سرا پر لیا تھا, اس کے بعد سے میرے خیال میں مسائل کا آغاز ہوا. میں یہاں چاہوں گا علامہ صاحب, جیسے کہ آپ نے انصف بھائی نے ایک اچھا کام کیا کہ نمبر اناؤنس کر دیا. اب آپ نے کہا بھائی جس کو جو معاملات بات کرنی ہے, کوئی بات چیت کرنی ہے, ایڈریس پہ, اب وہ خود ہی ڈائریکٹ رابطہ کرے, نہ کوئی ہمیں بلائے. ٹھیک ہے, لائیو پروگرام میں ہم کہہ رہے ہیں نہ ہمیں بلائے, نہ انصف صاحب, نہ عزیر صاحب, نہ آپ کو جس کو بھی رابطہ کرنا ہے اپنے مسائل کے لیے, مسئلوں کے لیے. تو آپ بھلے بات کریں. دیکھیں ہم ابھی 8 دن باقی ہے نا, ہم 8 دن موجود ہیں, براہ راست ہیں. آپ کو کوئی بات کرنی ہے آپ آگے بات کیجئے. یہ چینل حیدرآباد کا ہے, حیدرآباد کے لوگوں کا ہے. میں تو یہ والی بات کرتا ہوں, جملہ ایڈ کر دوں کہ بے شک رابطہ کریں, لیکن حافظ ارسلان بھی
اللہ کی ذات کے بھروسے کہہ رہا ہوں، میں گناہگار آدمی ہوں. آپ کی پہلے حیثیت دیکھے گا کہ آپ کو جواب دیا جا سکتا بھی ہے نہیں. اگر آپ کی حیثیت ہو تو جواب دوں گا، نہیں ہوگے تو جی میں ابھی کہتا ہوں اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. آپ اپنا کام کیجئے پھر جا کے. اچھا یہاں میں بتا اور علامہ ارسلان صاحب کو اجازت بول دوں؟ جی ہاں بالکل اجازت ہے آپ کی؟ میری تو خیر اجازت یہ ہے، سالہ سال سے میری تو الحمدللہ. علامہ ارسلان صاحب ہوئے، انصب قریشی صاحب ہوئے، اور یہ حافظ محمد علی ہوا. آج تک الحمدللہ ہم حیدرآباد نیوز پہ ٹرانسمیشن اول دن سے آپ بھی ساتھ ہیں، اول دن سے میں بھی ساتھ ہوں، اصل دراز سے انصب قریشی صاحب بھی ساتھ ہیں. بالکل آپ اور ہم ناظرین کو بھی بتا دوں کہ الحمدللہ آج تک ہم نے کوئی تنخواہ نہیں لی ہے. آپ بتائیں لیے آپ نے؟ الحمدللہ آپ نے سر؟ نہ میں نے لیے. تو بھائی ناظرین آپ کو پتہ ہونا چاہیے الحمدللہ ہم لوگ سب اپنے اپنے ایکٹیویٹی ہے بات سب یہ کہ کا. ہم جو کام کرنے بیٹھے ہیں اس کا جو عوض ہے وہ پیسے ہو نہیں سکتے. اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی جو محبت ہیں، جو احترام وہ ہمیں دیتے ہیں، وہ عزت جو ہمیں دیتے ہیں، ہمارے لیے وہ بہت ہے. پیسے کی ہمیں حاجت نہیں ہے اور اللہ نے اس سے مستغنی رکھا الحمدللہ ہمیں. آپ میں اس بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں بس، چونکہ دیکھیں یہ پھر طویل ہو جائے گی بات، اور ہمارے یہاں شہر حیدرآباد میں مسائل کا حل ہے نہیں. لیکن دیکھیں جو چیز سوسائٹی میں ہو رہی ہے اس چیز پہ نظر رکھیں. جب ہم نے یہ ایشو دیکھا حضرت، میں اصل میں بات کی طرح وضاحت اس لیے کر رہا ہوں، ہم نے سوال لیا تھا ایک کہ خواجہ سراج سے جو ہے نا وہ شادی کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے، لائک اس کی جنس کے اعتبار سے نا. تو اس سوال کے بعد ذرا یہ المیہ شہر حیدرآباد پھیل گیا، جبکہ ہم نے یہ دیکھا کہ لاہور کے اندر باقاعدہ تقریب منعقد ہوئی جس میں خواجہ سراج کے لڑکے سے شادی کروائی گئی، اور یہ بالکل خلاف دین کام تھا. اب جب وہ ایک سوشل میڈیا پہ چیز پھیل گئی تو یہ ہمارا ہی کام ہے کہ ہم اس کا صحیح اور غلط تعین بھی کروائیں کہ وہ قرآن و حدیث کے اعتبار سے کیا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پنجاب کے شہر میں جو ہے، پنجاب میں جو ہے وہ 2 نوجوانوں نے شادی کی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پنجاب کے اندر ہی 2 لڑکیوں نے شادی کی، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو خواجہ سراج لڑکی کی شادی تھی وہ باقاعدہ ایک تقریب ایک ہوٹل کے اندر منعقد ہوئی. تو اب وہ تمام جب ایشوز دیکھیں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں ہمارا حق بنتا ہے کم از کم ہم ان لوگوں سے بہتر بات کر رہے ہیں جو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں، مجھے اپنے اسکول کا پرنسپل پسند آ گیا، اب مجھے بتائیں میں کیا کروں. مطلب اس طرح کے سوالات ہمارے ملک کے جو جید علماء کرام ہیں، معروف عالم دین ہے، میں نام ہی لوں گا، جب وہ ان چیزوں کا جواب دے رہے ہیں، جب وہ میٹر پہ آب زمزم لکھوا کے میٹر کی ریڈنگ کم کروا سکتے ہیں، تو جناب علی پھر ہم تو وہ والی بات کر رہے ہیں جو کم از کم جو ہے نا وہ ایسی بات ہے جو مستند ہے اور جو مسائل کا حل ہے. تو کوشش کریں کہ حیدرآباد کے جو لوگ ہیں نا وہ جو پرانے زمانے کی اور پرانے سوچ ہے نا اس کو ختم کریں. اور یہ مسائل ہیں، آپ کچھ نہ کریں، آپ رات کے ٹائم میں ٹھنڈی سڑک چلے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا وہاں روڈوں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ شام کے ٹائم میں نا یہ اپنا آغا خان ہاسپٹل کا جو گرین بیلٹ بنا ہوا ہے وہاں چلے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، نوجوان اصل کس چیز میں اٹکی ہوئی ہے. تو کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ. آپ نہیں کر سکتے تو خدا را تنقید نہ کریں، تنقید برائے اصلاح ضروری ہے. تنقید برائے تنقید کریں گے تو جواب ہمارے پاس بھی ہے، شیشے کا گھر آپ کا بھی ہے، پتھر ہم بھی پھینکیں گے، شیشے آپ کا بھی ٹوٹے گا. یہ وقت تو ایک بریک کا، میں بریک پہ جا رہا ہوں، دوبارہ آئیں گے تو بات کو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے کرم رمضان، پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل. رمضان کرم ہے، رمضان رمضان. ہماری اور ہمارے بچوں کی بہتر نشو و نما کے لیے پروٹین انتہائی ضروری ہے. چکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کم خرچ اور معیاری ذریعہ ہے، مگر بدقسمتی سے اس چکن کو جن طریقوں سے ذبح کر کے فروخت کیا جاتا ہے وہ انتہائی نامناسب اور حفظان صحت کے اصولوں کے برخلاف ہے. وائٹ میٹ ان مسائل کا حل صحت مند اور صاف ستھرے ماحول میں متعارف کرواتا ہے. فریش اور ہیلدی چکن میٹ صرف وائٹ میٹ سے ہی مل سکتا ہے. وائٹ میٹ سب سے سستا، سب سے اچھا.
जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरजुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक, बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता, महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रंग है रमजान, रमजान। एक बार फिर खुशामदीद करते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम रमज़ान में। आप मुलाहिजा कर रहे हैं हैदराबाद इंस्टीट्यूट से बराह रास्त, और यकीनी तौर पे जिस तरह से ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी, मैं नहीं चाहूँगा दोबारा उस तरफ हम आगे बढ़े। हमारे दरमियान मेहमान मौजूद है। तो अल्लामा साहब ने बयान से उससे पहले कहा था कि काजी तो भाई काजी आज़ाद, आप राजी तो हैं, काजी तो खुद ही हो जाएगा, टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप राजी तो काजी तो तो इन्होंने तो बयान दिया है ना वैसे। हाँ सर, माजा तो गलती चाहता हूँ। तो जनाब अच्छा, ये जो कब्जे की फाइल होगी, जो शोर मचा रहे हैं, इनसे पूछे इनके कब्जे हो गए हैं? इन्होंने दरवाजों में कब्जे नहीं लगाए। सारे प्लॉटों को निगाह में किया हुआ है। ये कोशिश करें कहीं भी जो ना वो 1 डाउन पेमेंट दे दें, अभी तक वो नहीं हुई। नहीं ऐसा ना, जनाब अदनान साहब मौजूद है। सर मुझे बताइएगा कि आप लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, अच्छा अब हम ये देखते हैं कि सोशल फील्ड, समाजी काम जो है वो हद से ज़्यादा होने लगा है। मतलब एक हद तक अभी हम ये देख रहे हैं कि रोड पे इफ्तार भी हो रही है, तो दस्तरखान भी लग रहे हैं, तो राशन भी बट रहा है, लेकिन असल उसके पीछे का रीज़न है नौकरियों का फुकदान, गुर्बत, बेरोज़गारी। ये मसाइल कैसे हल होंगे आपकी नज़र में? इस पर क्या करना चाहिए? सब भाई ये तो काम जो है ना गवर्नमेंट का है। हैदराबाद शहर एक अच्छा सनती तजारती मरकज़ था किसी दौर के अंदर। जिस तरह हमारे बड़े हमें बताते हैं, हमारे वालिद साहब हमें बताते हैं कि झील पार्क थी, ऐसे ही फ़तेह ग्रुप था, इसी तरीके से वो अपना ट्रीट थी, बहुत सारी कंपनियाँ हैदराबाद में थी। मगर अब जो है चूड़ी की बहुत बड़ी सनत हमारे शहर हैदराबाद में थी, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे शहर से जो है सनतें ख़त्म होती जा रही हैं। 2-4 एक डॉलेंस फैक्ट्री रह गई, 1-2 मोटरसाइकिल कंपनियां रह गई। हैदराबाद का हजम इतना बड़ा है कि इन 2-4 कंपनियों में किस तरह नौजवान तबका उसके अंदर जो है कंज्यूम हो। इसी वजह से लोग हैदराबाद छोड़ के कराची जाते हैं, अपने घर वालों को भी छोड़ के जाते हैं, पीछे सबको छोड़कर कराची जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, इवन यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी बाहर जा रहे हैं। तो अलग ये जो काम करने के हैं ये गवर्नमेंट के हैं, ये मौके दें लोगों को कि वो आगे आएँ और अपनी काबिलियत के मुताबिक उन लोगों को जो है जॉब दी जाए। अच्छा सर, आज के दौर में समाजी रहनुमा में आपसे बात जानना चाहूँगा। आप ये देखते हैं कि दिखावा ही बहुत ज़्यादा हो गया है ना, मतलब जॉब दर जॉब जो दफ्तारियाँ और सहरियाँ हो रही, तो फिर उनकी वीडियोस भी, तो उनकी मार्केटिंग भी, तो वो राशन भी बट रहा है, तो बाकायदा फोटो सेशन के साथ हो रहा है। ये गलत नहीं है मेरे ख्याल में? अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ मोहम्मद अली साहब हमारी गवाही देंगे, तो हमारे 3-4 साल से हमारे प्रोग्रामों में आ रहे हैं। तो हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग अपना सामान जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम उसकी वीडियोस पहले या तस्वीर पहले बना लेते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में हम लेने वाले की तस्वीर आज तक हम लोगों ने नहीं बनाई। हम देने वाले की तस्वीर तो ज़रूर बनाते हैं, सिर्फ लेने वाले का हाथ भी कभी आ जाए तो आ जाए, वरना हमारी कोशिश होती है कि लेने वाले की जो है उसकी जो है अल्लामा साहब उसकी जो है इज़्ज़त जो है मजबूर नहीं हो। बिल्कुल। तो हम कोशिश करते हैं कि लेने वाले की तस्वीर जो है मंजर आम करने आए। अभी कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है नकद लिफाफे हम लोगों ने तकसीम किए हैं। अच्छा। तो हमने सिर्फ उसकी वीडियो एक कमरे में बैठ के बनाई है, यहाँ तक कि हमने देने तक की भी वीडियो नहीं बनाई उसकी, ना तस्वीर बनाई है उसकी। ये बहुत अच्छी बात है, वरना
جو اجتماع لگے ہوئے ہیں نا آج کل کے دور میں، تو مطلب میں اجتماعی کہوں گا اس کو، جو کراچی میں حیدرآباد میں ہو رہا ہے جی جناب علی، وہ کھانے کے اس پہ جو ایک عدم دھاڑ ہو رہی ہے. میں بھی ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا فیصل مسجد کی، وہاں افطاری کا اہتمام تھا اور جو عوام بھاگ کے اور وہ افطاری پر جھپٹی ہے نا، مجھے بالکل یوسف صاحب یاد آ گیا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن جو ایسا ہونا نہیں چاہیے، بہت غلط کام ہے. اس میں جو ہے نا ہمارے جو لوگ جو بھی کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ ایک ایسے طبقے کو مستفید کر رہے ہیں کہ جو بیچارے آج کے مہنگائی کے دور میں کیلا بھی خرید کے نہیں کھا سکتے نا. لیکن سر ایسے ہی موقع ان لوگوں کی عزت مجروح نہیں کی جائے، میرا نظریہ ہے. موقع پہ تو وہ لوگ بھی تو سامنے آ جاتے ہیں نا جن کا نہ روزہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ افطاریاں لوٹنے وجہ سے. یہ ماہ سیام چیز ہی ایسی ہے کہ اس میں جو ہے ساری برکت ہے ہر انسان، ہر مسلمان کے لیے. تو اللہ رب العزت نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، تو اس سے سب مستفید ہو سکتے ہیں. میری اس بات کی تشریح علامہ صاحب کریں گے، میں تو ایک گناہ گار سے آدمی اس بارے میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا. تو اللہ پاک نے برکتوں کا مہینہ مسلمانوں کے لیے رکھا ہے، تو اس سے تو سب کو مستفید ہونا چاہیے. ہاں بالکل ہونا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سفید پوشی ہے اس کا بھرم بھی باقی رہا ہے، اور سفید پوش افراد کو وہ چیز ملنی چاہیے. علامہ صاحب میں آپ کو جانے اسی سوال کو لے کے میں آپ کو جانے مانتا ہوں. ایک ہمارے یہاں پہ نا پراپر بھکاری ہیں نا جو مطلب مانگتے ہیں. جب میں بڑا ان سے اریٹیٹ ہوتا ہوں کہ آپ کہیں کچھ کھانے جائیں، اب وہ اگر آپ برگر کھا رہے ہیں نا، اللہ کے نام پہ برگر دلا دے. ابے بھائی ہم نے 500 روپے کا لیا، تجھے یہ دلا دے. مطلب کوئی کچھ تو وہ خیال کرو. اللہ کے نام پہ بریانی کھلا دو. پہلے ہوتا تھا اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دو، اور اللہ کے نام پہ 10 روپے مانگنے ڈائریکٹ. وہ بھی نا بھکاری بھی تھوڑے اب تو وہ بھی نہیں دیتے ہیں، 5 بھی دے دو. ابے بھائی کیا ہو گیا، دے تو. مجھے بتائیے گا یہ جو دین میں کسی کی مدد ہے دینا ہے، یہ کس اعتبار سے پروفیشنل بھکاری اور سفید پوش جو لوگ ہیں ان میں کیا فرق ہے، کس طرح دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمارے جو محترم مہمان ہیں میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، اس وجہ سے کہ میری زندگی میں ایک ایسی شخصیت جن کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا. میری نوکری کے حوالے سے جب میں مدرسے اسکول کالج میں پڑھتا تھا، میری فیس بھرنا، یہ کرنا، سارے معاملات اچھے بری زندگی کے جتنے تھے اس میں ساتھ دینے والے میرے ایک مرحوم بھائی تھے جن کا انتقال ہوا. ان کا نام عدنانی تھا. تو ان کی بدولت آج 4 سال کے بعد ارسلان عدنان کے ساتھ پھر بیٹھا ہے. تو جب میں نے نام سنا، یقین کریں مجھے میرا بھائی اسی وقت یاد آیا. تو اللہ ان کو سلامت رکھے. بات بہت خوش ہوئی. اور آپ کے سوال کی جانب آتا ہوں کہ آج کل یہ جو آپ بتا رہے ہیں ٹرینڈ چل گیا ہے، بھکاری بہت زیادہ ہو گئے، مانگنے والے بہت زیادہ. اس کا ایک سب سے بڑا نقصان ہمیں رمضان کی حد تک نہیں ہے. آپ کوئی بھی صدقہ نکالیں، چاہے نافلہ ہو چاہے واجبہ ہو، مستحق تک پہنچانا ہوتا ہے. اب وہ بندہ آپ کو دکھ رہا ہے وہ مانگے جا رہا ہے، صبح سے مانگے جا رہا ہے. اچھا ویسے دیکھا فزیکلی تو وہ بالکل فٹ ہے. ایسا بندہ جو بالکل فزیکلی فٹ ہو، کام کر سکتا ہو، کما سکتا ہو، ایسے شخص کو آپ دیں گے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے. اس لیے کہ وہ اچھا معاشرتی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ پروفیشنل بھکاری ہے. پہلے وہ تھا کہ جس کو حاجت ہوگی نا، اب آپ کو کھانے کی حاجت ہے تو آپ کھانا مانگیں گے، پیسے کی نیڈ ہوگی. پھر اب زنگر برگر مانگ رہے ہیں. میں ایک بار پیزا کھا رہا تھا، وہ میرے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ بھائی پیزا کھلا دے. میں نے نہیں دیا. میں نے جب کھا لیا وہ ایک پیس بچ گیا. وہ کہتا بھائی یہ بچ گیا مجھے دے دے. مطلب پیزا کھائے گا. تو اتنا ماڈرن ہو گیا ہمارا ماحول کہ ہمارے جو بھکاری نا وہ بھی اب 10 روپے 20 روپے میں نہیں ٹلتے. وہ بھی ایک اچھا مینیو چاہیے ان کو کھانے پینے کا. یہ پروفیشنل ہے تو ان کو تو دینا ویسے بھی جائز نہیں ہے. اور پھر اس میں مسئلہ یہ آیا تھا، مجھے کل ہی کسی نے کہا تھا کہ یار ایسا حال ہو گیا علامہ صاحب کہ اگر مستحق کو زکوٰۃ دینی ہو آج کے زمانے میں، جب ایسا ماحول ہو تو کیسے پہنچائیں؟ میں نے کہا مستحق کو زکوٰۃ بالکل ویسے ہی پہنچائیں آپ جیسے ایک جوائنٹ فیملی کے اندر تمام فیملی ممبرس کے بیچ میں ایک شادی شدہ آدمی ان کے بیچ سے ہوتا ہوا اپنی بیوی کو زنگر پہنچاتا ہے. کس طرح سے آپ لے کے جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو میرا تجربہ ہے نہیں، یہ تو آپ لوگ ہی بہتر جانتے ہیں. میں تو سنگل بندہ ہوں. میرے پاس تو ایسے لوگ آتے ہیں جن کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں کہ وہ چھپا کے لے کے جانا بھی تو ایک ٹیلنٹ ہے نا کہ آپ پھر بھی لے کے چلے ہی جاتے ہیں. تو جیسے آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں ویسے مستحق تک بھی پہنچنے کی کوشش کریں. مستحق لوگ بہت ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ جیسے میں نے شاید کسی اور جگہ چینل پہ تذکرہ کیا تھا، زکوٰۃ بھی اگر آپ کو دینی نا، ایک ہوتا اصول، ایک ہوتا فرع. اصول فرع یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس کے ددیال کا ایک رشتہ، یعنی ایک ہے اس کے ماں باپ دادا دادی، ایک ہے اس کی اولاد، یعنی وہ لوگ جن کی وجہ سے اس کا وجود ہے اور وہ لوگ جن کا وجود اس کی وجہ سے. یہ اور فرع ہوتی ہے ننیال سائڈ سے آپ کے کل بات ہو رہی تھی. جی ہاں، یہ نواسی ہو گئے، پھر نانا ہو گئے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے سگے بہن بھائی ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ خالہ خالو ان کو زکوٰۃ دے سکتے. اس میں آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھیں، چاہے صدقہ واجبہ دیں، صدقہ نافلہ دیں، انہیں بتائے بغیر. زکوٰۃ کے لیے تو یہ بھی لازم ہے کہ آپ زکوٰۃ کا صرف اس کو مالک بنائیں، اس کو بتائیں مت، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی.
تو ان کو دیں سب سے پہلے آپ. اچھا ان کے اندر بھی سب لوگ مستحق نہیں ہیں, اوکے ہیں, سب پروفیشن مطلب فائنینشیل اوکے چل رہے ہیں, تو آپ نے کرنا ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے یار مانگنے والے بھکاری بہت زیادہ ہیں, تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ مدارس کا رخ کریں یا ایسی جگہوں کا رخ کریں جہاں پہ لوگوں کی امداد کی جا رہی ہو, ان کو فائنینشلی اتنا مستحکم کیا جا رہا ہو وہ کمانے والے ہو جائیں. کوئی رکشہ دلوا دیا, کوئی مارٹ بنوا دیا, یا ان کے لیے رہائش کا کوئی مسئلہ حل کر دیا, کوئی قرضے میں ڈوبا اس کا قرضہ ادا کر دیا. تو آپ اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کو یہ مال پہنچا دیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ جو مانگنے والے بھکاری پروفیشنل ہے تو پھر زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ, اس طرح سے آپ مستحق کو زکوٰۃ پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. حکومت وقت سے مطالبہ ہے جو پروفیشنل بھکاری ہے نا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کراچی میں کچھ ٹائم پہلے ہوا تھا, پچھلے سال کی بات ہے مجھے یاد ہے, تو وہاں لوگوں نے بھی یہ کام شروع کیا. اتنے زیادہ بھکاری ہو گئے ہیں کہ آپ چائے کے ہوٹل پہ 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں تو 8-9 بندے تو ایک بندے کے پاس آ جاتے ہیں. چھوٹے بچے آ رہے ہیں, خواتین آ رہی ہیں, رات کے 3 بجے خواتین بھیک مانگ رہی ہیں. اور باقاعدہ ایک سورس آف فنڈنگ حضرت یونیورسٹی میں جو ہے نا وہ ہم تھے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ نا کینٹینس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو میرے پاس ایک بچہ آیا, چھوٹا سا بچہ ہوگا, میں میرے خیال میں 10-12 سال اس کی عمر ہوگی, بہت ہوگی 13-14 سال ہوگی. بچہ آیا, کہنے لگا وہ بھیک مانگی, اس نے پیسے مانگے. اچھا یونیورسٹی میں تو ماحول یہ, وہ آگے بھی کرسی پہ بیٹھ جائے گا برابر والی پہ نا, یار کیا کھا رہے ہو کھلاؤ نا, وہ بھیک مانگ رہا ہے نا, کیا کھا رہے ہو کھلاؤ نا. تو ہم نے ایسی تھوڑا سا اس سے انٹرویو کرنے شروع کر لیا, عادت تو ہے نا. میں نے کہا کتنا کما لیتے ہو؟ ذرا یہی کوئی 1500-2000 روپے کما لیتا ہوں ایک دن کے. اچھا 1500-2000, اور کون کما رہا ہے؟ وہ میری امی ہے, وہ وہاں ہوتی ہے, میری بہنیں وہاں ہوتی ہے, ابو وہاں ہوتے, بھائی وہاں ہوتا ہے. آتے کیسے ہو صبح وہ پوائنٹ آتا ہے نا یونیورسٹی کورس میں آ جاتے, اور جاتے کیسے پوائنٹ جاتا چلے جاتے. مطلب ہم فیس بھر کے جا رہے ہیں یونیورسٹی میں اس پوائنٹ میں بیٹھنے کے لیے. یہ دیکھیں کہ جو فیملی پڑھی لکھی ہے اس گھر میں بھی 2 بندوں سے زیادہ کمانے والا نہیں ہوتا, یہ ساری کی ساری فیملی کمانے والی. سر آپ یہ دیکھیں اگر ایک بندہ 1000 روپے بھی کما رہا ہے میکسیمم, تو گھر کے 4 افراد کما رہے ہیں پر ڈے 4000 روپے. مہینے کا اگر ہم حساب کتاب لگائیں تو 1,20,000 بنتا ہے اراؤنڈ کوئی. اور اس میں ان کا خرچہ بھی کیا ہے, وہ آ بھی پوائنٹ میں رہے, جا بھی پوائنٹ میں رہے, دوپہر کھانا ان کا یونیورسٹی میں ہو رہا ہے, کیونکہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ بھی کھائیں گے. تو وہ پلیٹ میں اگر چاٹ بچی ہے, بریانی بچی ہے, تو انہوں نے وہ بھی کھا لی, کھانا پینا بھی ان کا ہو گیا, خرچہ بھی کوئی نہیں ہے, کپڑے تو انہوں نے بدلنے ایسے ہی نہیں ہے. تو مطلب آپ دیکھیں کتنا اچھا بزنس ہے. سوچیں علی بھائی اس بارے میں آپ بھی. میں دراصل ملک یوسف صاحب ہیں, مرکزی رہنما ہیں, وہ مرکز سے تو مرکز. چلے جی, وہ تو سوچ کے بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا اگلا کاروبار یہی کرنا ہے. تو جناب علی, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس چیز کا واقعتاً بائیکاٹ ہونا چاہیے, اس چیز پر کام ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے یہاں پہ بھکاری ہے نا, یہ پیشہ ور بھکاری جو ہے, یہ صرف ہمارے سوسائٹی کو ہی خراب نہیں کر رہے بلکہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو بھی خراب کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جتنے غلیظ کام ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہوتے ہیں نا, وہ یہیں سے شروع ہوتے ہیں. پھر آپ وہ رات میں یہی جو ہے نا, وہ کسی کونے کھانچے بیٹھے ہوئے ملیں گے جو نشہ اور چیزوں کا استعمال کر رہے ہوں گے, اور سوسائٹی یہیں سے خراب ہوتی ہے. جناب علی, ہم بڑھیں گے کلام کی جانب. جناب نیشنل ایوارڈ یافتہ ثنا خان جناب افسر شیخ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ نعت رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ, میں چاہوں گا حضرت کی تھوڑی سی ہسٹری بھی اگر معلوم کر لیں. مجھے پتہ چلا کہ ارشد العباد صاحب نے آپ کو جو ہے وہ ایوارڈ سے نوازا تھا, اور گورنر پنجاب نے آپ کو جو ہے نا وہ گولڈ میڈل دیا تھا میرے خیال میں. 1988 میں مخدوم سجاد عثمان قریشی صاحب نے مجھے گولڈ میڈل پہنایا تھا الحمدللہ نعت کے حوالے سے. اور 2006 میں مجھے نیشنل ایوارڈ دیا پرائم منسٹر نے, اور ارشاد العباد صاحب نے تقریباً یہ جب وہ حیدرآباد پہلی دفعہ تشریف لائے تھے اس وقت ایک تقریب پہ انہوں نے اناؤنس کیا, اور اس کے بعد 2 دن کے بعد انہوں نے گورنر ہاؤس بلا کے باقاعدہ میرے ساتھ, مطلب ایک اور ثنا خان بھی تھے, آغا گوہر علی, ہم دونوں کو انہوں نے ایک ساتھ ایوارڈ سے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کل ہے آغا صاحب کے صاحبزادے آغا. اور یہ میں بڑی مطلب آپ کیونکہ حیدرآباد نیوز کے حوالے سے ہم تو زیادہ تر حافظ قاری محمد علی جو ثنا خان رسول انہی کو جانتے ہیں, اور ان کی بڑی میں دیکھتا ہوں کہ فیلڈ کے حوالے سے بڑی یہ ایکٹیو ہیں, اور حیدرآباد نیوز کو جو ہم نے جاننا شروع کیا انہی کے حوالے سے, مذہبی پروگراموں کو فل کوریج دیتے ہیں ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ آپ کو بھی آج آپ سے بھی تعارف خان قریشی صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو میں اس عمر پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ خالصتاً دین کی خدمت کے لیے اور فروغ حمد و نعت کے حوالے سے, اور خاص طور پر رمضان المبارک کے ان ایام میں لوگوں کو اسلام کی آگاہی کے لیے اور ان کو سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے اس ایسے پروگرام کا آپ نے اہتمام کیا. میں آپ تمام حضرات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اچھا شاہ صاحب, شیخ صاحب فیملی میں میرے کو تو خیر پتہ ہے, ناظرین کو بھی پتہ ہے کہ اور بھی کوئی ثنا خان ہے فیملی میں آپ کی؟ جی الحمدللہ, میری بیٹی ہے سب سے پہلے, 4 بیٹی ہیں میری, تو ایک سب سے بڑی بیٹی جو ہے وہ
शहाना, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी सनाखा है, मुझसे भी अच्छी सनाखा है माशाल्लाह। और उसने 2008 के ना QTV के पर उसने कुल पाकिस्तान में पहली पोजीशन हासिल की थी। और उससे जो छोटी मेरी बेटी है सुभाना, दोनों की शादी हो चुकी है माशाल्लाह, तो वो आलमा भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने दुनियावी तालीम भी माशाल्लाह उन्होंने MS किया मैथमेटिक्स में। और डॉक्टर शहाना मतलब उन्होंने मतलब BSc किया, BS किया, और इसके अलावा समझे ना वो होमी डॉक्टर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। और मेरे कितना अरसा हुआ नातखानी करते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन कम बेश 45 साल हो गए। अल्लाह अकबर, क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। 45 साल का तवील अरसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सीनियर नातखा हमारे दरमियान मौजूद थे कल, आप वाली कुर्सी पे, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उनको 45 को डबल करना पड़ेगा ये तो वही बता सकेंगे, या कम करना पड़ेगा? मेरे ख्याल में 45 से रखिए, रातें निकाल दीजिएगा, दिन काउंट कीजिएगा। लेकिन ये भी सरकार की अता है कि जिसको अता हो जाए। मैं तो ये कहूँगा कि देखें अब जिस एज में मैं हूँ कि सब करम है, अल्लाह और उसके महबूब का करम है। और मैं किसी भी काबिल नहीं हूँ, मैं ना मेरी कोई इसमें कोई ना मेरी ताकत है कि मैं वो एक बुजुर्गों से मैंने सुना है ना कि मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, जिस्म में जान नहीं, जो कुछ भी है उनका करम है। तो आज मैं इस एज में भी जो अल्लाह और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हमदो सना करा रहे हैं, ये सब उनका करम है, वरना मेरे में कोई भी मदद नहीं। तो इस मौके के पर मैं मतलब एक कलाम आप हजरात की तवस्सुस हुजूर के बारे में पेश करना चाहता हूँ कि आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कि उन्होंने खालिसतन नात लिखी हुजूर की, और खालिसतन हुजूर की नात लिखी, और बड़ा मकबूल कलाम है, बारहा आपने सुना होगा, लेकिन जब भी पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा। इब्न याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी, यद बैजा की कलीमुल्लाह को नेमत बख्शी। हर नबी को कोई अजमत कोई शौकत बख्शी, और मेरे सरकार को बेपर्दा ज़ियारत बख्शी। अपने मौला का प्यारा भी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मांगने वालों मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, मांगो उनसे अगरचे सुकून चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, बस कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जहाँ जहाँ भी गए वो कर्म ही करते गए,
کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے کون دے تاگے دینے کو منہ چاہیے بس کون دے تاگے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے ہم بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. سے جناب محترم سینئر ثنا خان ایوارڈ یافتہ ثنا خان نیشنل ایوارڈ یافتہ ثنا خان جناب محترم افسر شیخ صاحب بہت ہی پیارے انداز سے کلام اعلیٰ حضرت پیش فرما رہے تھے. ایک بہت ہی پیارا آپ نے سما باندھا. اللہ کریم آپ کو دارین کی نعمت سے مالا مال فرمائے. اور ناظرین یہاں دعا کریں گے صحتیابی کی جناب سید محمد ارسلان شاہ صاحب جو کہ سید نعیم شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں. اللہ کریم کو صحتیابی عطا فرمائے. اور ساتھ ہی ہم میرے بہت ہی پیارے دوست جناب محترم الیاس صاحب اور جناب سید فہیم شاہ صاحب جو کہ مرکزی مسلم لیگ اور جو ہمارا شاہ لطیف آباد ٹاؤن والا یونٹ ہے وہاں بہت پیارے انداز سے سحری اور افطار ڈرائیو آپ کر رہے ہیں. اللہ کریم آپ کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اور ساتھ ہی یہاں پر ہمارے بہت ہی پیارے کرم فرما جناب اسحاق راجپوت صاحب اور خالد راجپوت صاحب کو ہم دیں گے مبارکباد. وہ اس لیے کہ اسحاق راجپوت صاحب کے ہاں پوتے کی ولادت اور جناب خالد صاحب کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے. اللہ کریم آپ کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد. ناظرین وقت ہوا ایک وقفے کا. ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیں کرم رمضان پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ یونیک واٹر سائیکل. رمضان کا رنگ ہے رمضان رمضان ہماری اور ہمارے بچوں کی بہتر نشو و نما کے لیے پروٹین انتہائی ضروری ہے. چکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کم خرچ اور معیاری ذریعہ ہے. مگر بدقسمتی سے اس چکن کو جن طریقوں سے ذبح کر کے فروخت کیا جاتا ہے وہ انتہائی نامناسب اور حفظان صحت کے اصولوں کے برخلاف ہے. وائٹ میٹ ان مسائل کا حل صحت مند اور صاف ستھرے ماحول میں متعارف کرواتا ہے. فریش اور ہیلدی چکن میٹ صرف وائٹ میٹ سے ہی مل سکتا ہے. وائٹ میٹ سب سے سستا سب سے اچھا.
जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरजुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। Diamond Golf City हैदराबाद, the gateway to हैदराबाद, M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक, बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता, महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रम है रमजान रमजान। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात कर में रमज़ान में पावर्ड बाय यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त। और जिस तरह गुफ्तगू जारी हो सारी थी, तो जनाब अली आपके पास कोई सवाल है? सवाल तो नहीं है, मेहमान बैठे, हमने कहा अदनान साहब मौजूद है तो अदनान साहब से भी गुफ्तगू कर लें। अलामा साहब, अच्छा अलामा साहब मेरे पास एक सवाल है, अगर आपकी इजाज़त हो शेख साहब की तो मैं कर लूँ? बिल्कुल। शेख साहब से सवाल है मेरा। बेहतरीन। शेख साहब को 45 साल हो चुके हैं सनाखानी करते हैं। तो शेख साहब, जिस वक्त आपने सनाखानी का आगाज़ किया था, वो वाली सनाखानी जो अब हो रही है, वो वाली सनाखानी में क्या फ़र्क है, बता रहे हैं? उस वक्त की सनाखानी में और इस वक्त की सनाखानी में बहुत काफ़ी फ़र्क आ चुका है। कि उस वक्त जो सनाखा बनते थे वो अपने जज्बा ईमानी के तहत बनते थे। उनके अंदर एक जज्बा होता था। या हम सुनते थे उस वक्त का कारी वही सफ़र कासमी साहब को, सईद हाशमी साहब को अलैहि रहमा, तो और वहाँ से लाहौर से मोहम्मद आज़म चिश्ती अलैहि रहमा को उनको समाअत करते थे। तो जब उनकी नातें सुनते थे, खुद ब खुद मेरे दिल में जज्बा पैदा होता था कि काश ये कलाम मेरे पास हो तो मैं कोशिश करके ये कलाम पढ़ूँ। और वो वक्त ऐसा था कि वो यानी बहुत नाथानों की पजीराई जिस तरह आजकल मतलब बहुत ज़्यादा उनको लिफाफे और नजराने और तमाम मामलात होते हैं, उस वक्त इस तरह का कोई वो सिलसिला नहीं होता था। बस एक तबरुकन PTV के पर एक कलाम सुबह आ गया, एक शाम में आ गया, और इसी तरह रेडियो के पर भी उस वक्त तकरीबन हमारे को 30 रुपये मतलब जब आगाज़ किया 30 रुपये का चेक मिलता था रेडियो से। तो माहौल इस तरह का था कि उस वक्त नाथ खां अपने आप को नाथ खां कहते हुए शर्माता था। लेकिन एक वक्त जब आया ये ज़ियाउल हक साहब का जो दौर आया, तो उस वक्त उन्होंने अपनी सारी सरकारी तकारीब में ये कंपलसरी कर दिया कि तिलावत के बाद नाथ खां नात पढ़ेगा। जब नाथ खां को उन्होंने सदर पाकिस्तान की हैसियत से नात पढ़वाना शुरू की, तो उस वक्त नाथ खानों की दुनियावी एतबार से भी पजीराई शुरू हुई। जब पजीराई शुरू हुई तो उस वक्त फिर भी ये हुआ कि जो गाना गाने वाला है, जो जिसका इस नात खाने के हवाले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो घर के बराबर में जिसको कोई नहीं जानता था, या उसका कोई सिर्फ उसके गाना बजाना उसका ताल्लुक़ है, वो सारे लोग इस नात खाने की फील्ड में दाखिल हो गए। और उस वक्त के बाद से जो एक कम व बेश, अगर मैं मतलब मुबालगा आराई से काम नहीं लूँगा, तो कम व बेश जो 20-25 साल गुज़िश्ता पीछे 20-25 साल से जो नाथ खां बने, वो सिर्फ नाथ खानों की पजीराई देखते हुए नाथ खां बने कि यार ये एक ऐसा मतलब ऐसा बिजनेस है कि अगर इसमें कोई मतलब हमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। बाकायदा मैं उन लोगों का नाम लेना नहीं चाहता, उन लोगों का नाथ, कि उन्होंने ये सोच लिया कि समझिए कि यहाँ पर जो, और बाकायदा वो है भी बिजनेसमैन, तो उन्होंने ये सोच लिया कि यार ये इससे अच्छा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि इसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और बस हमें ज़र्क बर्क लिबास हमें पहनना पड़ेगा,
समझे कि ज़रबक लिबास, समझे पगड़ी भी ज़रबक होगी, और समझे ना हमारी शेरवानी भी ज़रबक होगी, लिबास भी ऐसा होगा। और उसके बाद समझे ना हम किसी भी समझे प्राइवेट चैनल भी का भी आगाज़ हो चुके थे उस वक्त, तो प्राइवेट चैनल के पर समझे उन लोगों ने पढ़ना शुरू किया। इस तरह घर के बराबर में जिनको कोई नहीं जानता था, पता चला वो पाकिस्तान का मारूफ तरीन नास्तान। सही बात है। तो जब मैं अगर इस बात को 2 लफ्ज़ों में समेटूं तो मैं गलत नहीं होऊंगा। पहले होती थी नात ख़्वानी, अब होती है नोट ख़्वानी। बस ये फर्क है हमारे यहाँ में ना, कि पहले होती थी अजर के लिए, अब होती है उजरत के लिए। उस वक्त जो नात पढ़ते थे वो अल्लाह की रज़ा की खातिर, बेशक अल्लाह की रज़ा की खातिर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क मोहब्बत में सरशार होकर। और ये मैं तो अभी भी मेरा अपने बच्चों को भी यही है कि बेटा देख, इसको कभी भी इसको प्रोफेशन नहीं बनाना। कि मैंने अपने बेटियों को, बच्चियों को, सबको ये कभी प्रोफेशन नहीं बनाना। कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापडा में अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पोस्ट के पर मैंने शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश वहाँ मुझे 40 साल का अरसा हुआ, 40 साल 2 माह हो चुके हैं मुझे। तो इस तरीके से मैंने अपने इस नात खानी को कभी भी मैंने प्रोफेशन नहीं बनाया, और ना ही कभी मैंने नात खानी को बेचा। एक वक्त मतलब इस तरह भी मतलब लोगों के फ़ोन आए पंजाब से, मुख्तलिफ इलाकों से, कि हमने फ़लाँ नात खाने हमारे से 35,000 रुपये मांगे और 22,000 का टिकट मांगा, आप बताइए, हमें आपको बुलवाना है, आप कितना लिफाफा लेंगे और क्या आप किस तरह बताएंगे। मैंने कहा भाई बात ये है कि मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी, मुझे अगर करोड़पति लोगों ने भी बुलवाया तो उन्होंने जाते वक्त मेरे से हाथ मिला लिया और मिठाई का एक डब्बा मुझे पेश कर दिया। तो मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आप करोड़पति लोग हैं, आप मुझे समझना इस 12 रबीउल अव्वल के मेन दिन बुलवा रहे हैं, सारी रात का मैं जागा हुआ हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ पेश नहीं कर रहा। मैंने कहा देने वाली ज़ात है, रब की ज़ात है। अल्लाह ताला अपने महबूब का सदका हमें जहाँ से भी मिल रहा है, देने वाली है ज़ात अल्लाह की। और जैसे कि अभी मैंने कहा ना कि हमने देने, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। तो मैंने कभी नात का सौदा नहीं किया, नात को कभी अल्हम्दुलिल्लाह बेचा नहीं। और यही मुझे जो अब जो सनाखा हजरात हैं या आने वाली जो नस्ल पढ़े, तो उनको उनसे यही दरख्वास्त है कि जब भी हुजूर की सनाखानी जब भी करनी है ना, अल्लाह की रज़ा की नियत से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार होकर, और इस नियत से कि या अल्लाह जब मेरा आखिरी वक्त आए, जब मैं आखिरी वक्त नज़ा आए, तो उस वक्त तू तेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ फरमाना, और वो हमें कलमा तैयब पढ़ा दे। मैं चाहूंगा कि दुआ शाह नाज शरीफ हो जाए, फिर हम पहले मैसेज ले लें, फिर हम नाज़ कर सकते हैं। अदनान भाई, हमारे देखने वालों को, जो व्यूअर्स हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे शहर हैदराबाद के लोगों को? अपने अयाम सयाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करें, और अपने इर्द गिर्द अहबाब के अंदर, अपने इलाकों के अंदर कोशिश करें कि सफ़ेद पोश लोगों की जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद करें, ताकि ये ईद का त्यौहार है उनका भी आपके तरीके के मुताबिक गुजर सके, ताकि वो ईद की खुशियों से मुस्तफ़िद हो सके। बिल्कुल जनाब आली, यकीनी तौर पर बहुत अच्छा पैगाम है कि हमें जो है ना, वो अब मीठी ईद है तो खुशियाँ बांटनी, खुशियों वाली ईद है ना, तो यकीनी तौर पे कोशिश करें कि अगर आप नए कपड़े पहन रहे हैं, आपके घर में मीठा बन रहा है, तो आपके ईद गिर्द भी कोई ऐसा ना हो कि जिसकी ईद फीकी रह जाए। तो सबकी ईद को मीठी करना है। जनाब हम कलाम के दो अशआर ले लेते हैं। जी जनाब, बिस्मिल्लाह, 2 अशआर कलाम के पेश करें। तो सभी गुफ्तगू जिन अल्फाज के पर इख्तिताम हुआ कि 40 साल से इस कलाम को पढ़ रहा हूँ, और यही दुआ कि ये दुआ मेरी मकबूल हो जाए, जब मेरा आखिरी सांस हो तो हर अहले ईमान के साथ इसी तरह हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपके तमाम जज्बों को साथ समेटते हुए बिस्मिल्लाह। है सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। आखिरी सांस हो और नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए, ईमान के पर खात्मा हो जाए, बस यही कामयाबी है। मुजरिम हूँ जहां भर का, महशर में भरम रखना आका। मुजरिम हूँ जहां भर का, महशर में भरम रखना। रुसवाए ज़माना हूँ
کملی میں چھپا لینا مقبول دعا میری للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا محبوب الہی سا ہرگز نہ ہنسی دیکھا یہ شان ہے آقا کی سایہ بھی نہیں دیکھا یہ شان ہے آقا کی سایہ بھی نہیں دیکھا اللہ نے سائے کو چاہا نہ جدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا تو امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا پیش کرا اور دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمارے علامہ ارسلان صاحب کے بھائی جناب عدنان صاحب کی بھی حساب بخشش اور مغفرت فرمائے اور جتنے بھی لوگ یہاں سیٹ پہ موجود ہیں جس کے والد والدہ دادا دادی نانا نانی جس کا انتقال ہو گیا اللہ کریم ان کو غریق رحمت فرمائے اور کوئی بیمار ہے اللہ کریم اس کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے الحمدللہ جیسے کہ ہم نے آج بہت ساری باتیں کری پرانی یادیں تازہ کی تو وہاں ایک پرانی یاد تازہ یہ بھی میں کرتا چلوں کہ محامد العلماء مفتی اعظم سندھ و بلوچستان مفتی احمد میاں برکاتی علیہ رحمہ جو کہ الحمدللہ ہم سب کے سروں کا تاج ہیں تھے نہیں ہیں تو الحمدللہ حیدرآباد نیوز کی جو ٹرانسمیشنز کا آغاز ہوا پہلی سحری ٹرانسمیشن افطار ٹرانسمیشن جو ہم نے کی عالم دین کی حیثیت سے قبلہ آپ تشریف لائے آپ نے بڑا عالم دین نہیں بلکہ سرپرست کی حیثیت سے آپ تشریف لائے اور سرپرستی فرماتے رہے اور 24 رمضان کو حضرت کا وصال مبارک ہوا دعا کرتے ہیں اللہ کریم حضرت صاحب کی قبر پہ مفتی صاحب کی قبر پہ کروڑوں رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے اور الحمدللہ ہماری کوشش ہے اور میری اور ہماری ٹیم کی پوری کوشش ہے ایک بہترین پیکج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 24 رمضان تک بہترین سا پیکج بنا کر اور آپ تک ہم پہنچائیں تاکہ وہ آپ دیکھیں اور پتہ لگے آپ کو کہ مفتی اعظم سندھ و بلوچستان مفتی احمد میاں برکاتی علیہ رحمہ مفتی خلیل خان برکاتی علیہ رحمہ کے صاحبزادے نے کیا کیا آپ نے کس انداز سے کہاں کہاں تعلیم حاصل کی اور کس انداز سے اس مرتبے پہ مقام محبوبت پہ فائز ہوئے جی جناب بالکل جناب عالیہ اسی کے ساتھ چونکہ اب وقت ہمارے پاس جو بالکل ختم ہو چکا ہے میں شکریہ ادا کروں گا مہمانان کا جن میں جناب عدنان صاحب آپ کا بہت شکریہ علامہ ارسلان صاحب آپ کا بہت شکریہ سر آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور جو ہے وہ ہمیں ٹائم دیا اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ نشریات پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا کمنٹ کے ذریعے آپ کوئی بھی سوالات ہم سے کر سکتے ہیں علماء کرام سے مہمانان گرامی سے اور ہم یہ سوالات آپ کے اس لائف پروگرام میں شامل کریں گے اسی کے ساتھ اپنے میزبان انصب قریشی اور محمد علی نقشبندی کو دیجیے اجازت
اچھا ہاں یہ میں بھول رہا ہوں. آپ کچھ اگر ہمیں عطا فرما دیں, سب کو دے دی اجازت. اب ذرا اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کے کچھ تحفے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں سر, یہ آپ کے لیے اجوا کوکنگ آئل, کیونکہ اجوا ہے یونیک اور یونیک ہے. اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی اینڈ اجوا اسپائسز. علامہ ارسلان صاحب اب سے واپس لے لوں گا بعد میں, اور جو ہے وہ اپنا جی جناب علی, یہ ہوم بوٹ جناب اکبر بھٹی صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, ان کی جانب سے ہمارے عدنان رانائی صاحب جو ہے یہ ان کے لیے ہوم بوٹ بہترین اعلیٰ کوالٹی کا فرنیچر جناب اکبر بھٹی صاحب نے کی جانب سے جو ہے ہماری ٹرانسمیشن میں عدنان صاحب کو یہ دیا گیا. بہت شکریہ جناب علی, تینوں احباب کا بہت شکریہ تشریف لائے. اسی کے ساتھ کل دوبارہ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا رکھیے خیال. اللہ نگہبان. جناب علامہ صاحب دعا فرمائیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین. مولا کریم ہماری اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. مولا کریم تیرے پیارے محبوب کا ذکر کیا گیا, تیرا ذکر کیا گیا مولا, اس کے صدقے سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما. رمضان میں کی جانے والی عبادات کو قبول فرما. مولا پوری زندگی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما, سجدوں کی حلاوت نصیب فرما, تلاوت کا ذوق و شوق عطا فرما. جتنے احباب یہاں موجود ہیں مولا, ان کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما. ان کی جتنی نیک جائز تمنائیں دعائیں التجائیں سب پہ رحمت کی نظر فرما. ہمارے عزیر بھائی کے والد کی بخشش و مغفرت فرما. زہیب بھائی کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما. سلمان بھائی, فہد بھائی, حیات باد کے والد کی مغفرت فرما. میرے بھائی عدنان کی بخشش و مغفرت فرما. ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف فرما. بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما. جو مسلمان بیمار ہیں مولا سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا جو قرضوں میں ڈوبے انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما. ایمان والی, عافیت والی, صحت والی, خوشیوں والی طویل زندگی عطا فرما. ایمان و عافیت کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.